خوشی کا اور ان کی مسرت کا کیا عالم ہوتا ہے، کیونکہ یہ ناچیز اس مرحلے سے گزر چکا ہے۔ لیکن دوستو، بے شک خوشی ہے، بے شک مبارک ہو آپ کو، اللہ آپ کو اور بھی خوشیاں نصیب کرے، لیکن ذمہ داری بھی ہے۔ اب ماشاءاللہ ایک علمی زندگی کس قدر، وہ علم کی طلب اور جستجو کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، لیکن کس قدر علمی جستجو کرنے کے بعد اب آپ عملی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں۔ عمل آپ کو اس علم پر بھی کرنا ہے جو اپنے اساتذہ سے حاصل کیا، جو قرآن مجید کی آیات سے سیکھا، احادیث مبارکہ سے سیکھا، لیکن ساتھ میں اب اور بھی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے کہ جن والدین نے آپ کو اپنے خرچے پر محنت کرتے ہوئے، مشقت، مزدوری، ملازمت کرتے ہوئے آپ کو سہولت فراہم پہنچائی کہ آپ فراغت آزادی کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے رہے، اب ان کی امیدوں کو پورا کرنا، ان کی دلوں کو خوش کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ آپ کا فریضہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ جو علم حاصل کرتا ہے اور علم اس کے سینے میں گھر بنا لیتا ہے، سب سے پہلی علامت جو اس پر ظاہر ہوتی ہے وہ انکساری، عاجزی اور خدمت ہوتی ہے۔ اگر علم تو اس نے پڑھا ہے لیکن اس کے اندر انکساری اور عاجزی پیدا نہیں ہوئی تو وہ علم اس کے دل میں نہیں آیا، اس کے دماغ پر تو سوار ہوا ہے، وہ اس کا جو خمار ہوتا ہے، اس کا نشہ ہوتا ہے، وہ کسی اور انداز میں ظاہر ہوتا ہے۔ خود پسندی، عجب، تکبر، اپنے علم کو، اپنی علمیت کو اوروں سے بڑھ کر سمجھنا، پھر یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو محبت سے، عشق سے بالکل ہی محروم کرتے تھے۔ جس کے دماغ میں غرور سما گیا، جس نے علم پر ناز کیا، وہ محبت اور عشق کے میدان میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ تو ایک تو نصیحت یہ ہے کہ اب والدین کی خدمت کا موقع آ گیا، اب آپ انسانوں کی خدمت کریں، لوگوں کی خدمت کریں۔ وہ خدمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو حق بات سنائیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی خدمت ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے آپ کبھی ان کی ذکر والوں کی جوتیاں آپ نے دیکھی، یہ بھی خدمت ہے، کبھی ان کے پاؤں دبائے، یہ بھی خدمت ہے۔ بلکہ میں کہوں گا کہ یہ اب علم حاصل کرنے کے بعد اب آپ کی یہ منزل ہے، یہ مت سمجھیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد اب ہم جو ہے وہ ملا مولوی بن گئے ہیں، اب لوگ ہماری خدمت کریں گے۔ میں زور آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ اب آپ اس لائق بنے ہیں کہ ان فقیروں کی، ذکر والوں کی خدمت کریں۔ یہ اعزاز ہے دوستوں، یہ اعزاز ہے۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اپنے نصیب کو کہے، لیکن کسی میں آپ کو کامیابی ملے گی، کسی میں آپ کو ترقی ملے گی۔ بے شک آپ اس چیز پر عمل نہ کریں، اپنی زندگی گزاریں، لیکن جب بات آپ کو سمجھ میں آئے گی تب تک شاید دیر ہو چکی ہوگی۔ خدمت کریں، عالم کا کام ہی یہی ہے، اور جو صحیح اور سچی بات ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں۔ یہ نہیں کہ اپنے لیے کوئی اور معیار رکھیں اور لوگوں کے لیے کوئی اور معیار رکھیں، اپنے لیے سہولتیں اور جو ہے وہ بڑی آسانیاں سوچتے رہیں اور لوگوں کو مشقتوں میں اور تکالیف میں مبتلا کرتے رہیں۔ نہیں، جو دین مذہب آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، ہمارا یقین ایمان ہے، اس میں انسانیت کی بھلائی ہے، اس میں سہولت ہے۔ تو دوستو، پہلے آپ کا خطاب اپنے نفس سے ہونا چاہیے۔ تقریر جب بھی کریں، یہ نہیں کہ یہ بیٹھے ہیں ان کو میں سناتا ہوں، جب بھی تقریر شروع کریں تو مخاطب آپ کا اپنا نفس ہونا چاہیے، اور پھر جو ہے باقی لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی اس کا بوجھ آپ پر نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ چند باتیں ہیں، اور ذکر کو کثرت سے کریں، اللہ کے ذکر میں ہی کامیابی ہے، اور ذکر والوں کی صحبت میں ہر روز بیٹھیں، ہر روز نہیں تو ہفتے میں 2-3 بار بیٹھیں، اور ان کی صحبت میں بیٹھیں تو واقعی طالب بن کر بیٹھیں، اور جہاں بھی جائیں یہ ہمارے مرشد کامل کا پیغام جو آپ نے زندگی گزار کر یہاں 8-9 سال اپنے
ذہن اور دل و دماغ میں سمایا ہوگا وہ لوگوں تک پہنچائے. باقی آپ کے اساتذہ ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور واقف کریں گے. میرے آقا محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا پوری طرح مطالعہ کریں, اس سے پوری واقفیت حاصل کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو تاریخ ہے اس میں آپ کو ضرور دلچسپی لینی چاہیے. جو ہمارے اس ملک کی تاریخ ہے, اسلام کی تاریخ ہے, پوری دنیا کی تاریخ, اس میں آپ کو واقفیت ہونی چاہیے. تقریر آپ کی زیادہ پرسر بن جائے گی جب اس طرح کی معلومات آپ کے پاس ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بچے آج فارغ ہوئے ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو اس میں خوبی سر انجام دے سکیں, اور علم کی جستجو تو حضور نے فرمایا ہے قبر تک رہنی چاہیے, وہ رہنی بھی چاہیے. آپ ہمیشہ اپنے آپ کو متعلم سمجھیں اور ہمیشہ اس کی تلاش میں رہیں کہ کبھی کوئی ایک موقع ملے کہ ہمیں کوئی بھی حکمت کی بات, کوئی بھی دانش کی بات, کوئی بھی فہم اور عقل کی بات, کوئی بھی دین کی بات, کوئی محبت اور عشق کی بات کہیں سے بھی مل جائے تو آپ اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے. اور جو اب آپ یہاں آئے ہیں انشاءاللہ علماء آئے ہیں آپ کو موجود فرمائیں گے, اور آفرین ہو اساتذہ کو جنہوں نے طلباء پر محنت کی ہے ان کو بھی مبارکباد ہو, اور مبارکباد ہو ان بچوں کے والدین کو بھی جن کی محنت رنگ لائی ہے, اور مبارکباد ہے تو پھر ان والدین کو جنہوں نے اپنے دو بیٹے بھی وقف کیے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو اس طرف راضی بھی کریں کہ ایسا نہ ہو تو عملی زندگی میں آنے کے بعد ان کو کوشش کریں کہ وہ جس طرح باپ جاہل تھا اس کو پوری ویسا ہی جاہل بنانے کی کوشش کریں. نہیں, ان کو ایسا موقع ضرور فراہم ہونا چاہیے کہ جو دین انہوں نے سیکھا ہے وہ لوگوں کو بھی سکھائیں اور خود بھی عمل کریں اور تبلیغ بھی کریں, اور اس کے ساتھ دنیاوی کام جو بھی ہے وہ پیش کرتے ہیں. ہماری انٹرنیٹ پر دوستوں نے دعا کے لیے گزارش کی, آپ سب آپ اتنے ذکر والے پیارے بیٹھے ہیں ان سب لوگوں کے لیے دعا فرمائیں, میرے لیے بھی دعا فرمائیں. وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہم جو سننے والے ہیں ہمارے لیے دعا کی جائے, تو میں بھی شامل ہوتا ہوں, آپ لوگ بھی دعا کریں. سب آپ سب کے لیے, ہم سب کے لیے دعا ہے, سب بچوں کے لیے انہوں نے سارے سبھی حاصل کی ہے. الحمد للہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم.